نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات و محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات دل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پارٹ 2 کا آن لائن کورس جاری ہے۔ لیسن پلان کے مطابق آج ہماری کلاس نمبر ہے 24۔ پچھلی نشست میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا مطالعہ کیا، حصہ اول۔ آج انشاءاللہ کچھ آیات قرآنی کا مطالعہ کریں گے۔ تو لیسن پلان کے مطابق کلاس نمبر ہے 24، اور انشاءاللہ آج موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے سورۃ القصص آیات 1 تا 6 اور پھر سورۃ القصص آیت نمبر 7 کا مطالعہ کریں گے، اور صفحہ نمبر 96 ہے کتاب کے مطابق، پیج نمبر 96 ہے بک 2 کا، جس کا انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے آج لیسن پلان کے مطابق کلاس نمبر 24 کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مقاصد مطالعہ، پہلا حصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے تعلق رکھنے والا حصہ، اور اس میں آج ہم چند آیات کا مطالعہ کریں سورۃ القصص۔ کن باتوں کو سیکھیں گے یہ ہم بیان کرتے ہیں مقاصد مطالعہ میں، یعنی لرننگ آؤٹ کم کے طور پر۔ مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ نمبر 1، حروف مقطعات کیا ہیں؟ مقطعات کسے کہتے ہیں یہ آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمائے، ان کی عظمت کا بیان۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیا احسان فرمایا، اس پر کلام ہوگا۔ اور نمبر 4، فرعون کے کیا جرائم تھے، بہت بڑا ظالم و جابر تھا، اس کے کچھ جرائم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے، ان کا ہم ذکر کریں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ تو یہ تو ہے مقاصد مطالعہ لرننگ آؤٹ کم کے حوالے سے۔ اب آئیے آج کے درس کی جو آیات ہیں ان کی تلاوت اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم۔ یہ حروف مقطعات، ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، وضاحت آگے ہوگی انشاءاللہ، اس لیے ترجمے میں لکھا ہے طاسیم میم۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک، ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کچھ حالات حق کے ساتھ۔ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان فرعون، بے شک فرعون، علا فی الارض، زمین میں سرکش تھا، وجعل اہلہا شیعی، اور اس نے وہاں کے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ یستضعف، اس نے کمزور کر دیا تھا، طائفة منہم، ان میں سے ایک گروہ کو، یذبح ابناءہم، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ انہو کان من المفسدین، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اگلی آیات ہیں سورہ قصص آیت نمبر 5 تا 6۔ وَنُرِيدُ، اور ہم نے چاہا، أَن نَّمُنَّ، کہ ہم احسان کریں، عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہیں امام بنائیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں ان کے ملک و مال کا وارث بنائیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم انہیں زمین میں اختیار عطا کریں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان کمزوروں سے وہ دکھائیں، ما كانوا يحذرون، جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اگلی اور آخری آیت ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 7۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا، ان ارضعیہ،
کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے دریا میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور تم ڈرنا نہیں اور نہ تم غم کرنا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم اسے تمہاری طرف واپس پہنچانے والے ہیں، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ یہ الحمدللہ آج کی جو آیات زیر مطالعہ ہیں ان کی تلاوت اور ترجمہ ہوا۔ اب ان آیات کی تشریح کی طرف چلیں گے اور ایک مرتبہ پھر قرآن کا متن اور ترجمہ ان آیات کا آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی آیت ہے سورہ قصص کی، طاسیم میم، طاسیم میم، ترجمہ ہم نے نہیں کیا، کیوں؟ آئیے سمجھتے ہیں اس کو۔ ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ مقطعات سے مراد قطع کرنا، قطع کرنے کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ کرنا، اسی لیے آگے لکھا ہے ایسے حروف جن کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، طا سین میم الف لام را، الگ الگ پڑھتے ہیں، قطع کرتے ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے۔ اصل بات اللہ جانتا ہے، اس کے رسول علیہ السلام جانتے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی وضاحت اس کے بارے میں نہیں فرمائی، تو ہمیں بھی زیادہ اس کی کھوج میں نہیں لگنا چاہیے۔ کچھ دلچسپی کی باتیں، قرآن حکیم میں حروف مقطعات کی کم از کم تعداد ایک ہے۔ مثلاً قاف یہ سورت کا نام ہے، صاد یہ ایک سورت کا نام ہے، نون سورۃ القلم، یہ ایک ایک حرف بھی استعمال ہوا تو کم از کم ایک حرف استعمال ہوا ہے۔ قرآن حکیم میں حروف مقطعات کی زیادہ سے زیادہ تعداد 5۔ مثلاً سورہ مریم میں کاف ہا یا عین صاد، میکسیمم یعنی زیادہ سے زیادہ 5، کم سے کم ایک حرف استعمال ہوا۔ ایک اور دلچسپی کی بات، حروف تہجی میں سے حروف مقطعات کے طور پر استعمال ہونے والے حروف تہجی، یہ جو الفابیٹس ہیں نا، یعنی حروف تہجی کہتے ہیں اردو میں، الف با تا ثا، تو حروف مقطعات کے طور پر استعمال ہونے والے حروف کی تعداد 14 ہے۔ 14 حروف ہیں۔ الف اور اس پہ زبر زیر پیش حرکت آئے تو حمزہ کہتے ہیں، الف حا را سین صاد طا عین قاف کاف لام میم نون ہا یا، یہ 14 حروف ہیں جو حروف مقطعات میں استعمال ہوئے حروف تہجی میں سے۔ تو یہ کچھ نقطے تھے جو ہمارے سامنے آ گئے۔ اگلی آیت سورۃ القصص کی آیت نمبر 2، تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ آیت میں کتاب سے مراد قرآن حکیم، قرآن حکیم کی صفت بیان ہوئی، یہ واضح کتاب ہے، حق کو واضح کر دینے والی کتاب ہے، اور اس کے مضامین واضح ہیں۔ ہدایت کے حصول کے لیے بنیادی باتیں بہت وضاحت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو مزید سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کا لفظ استعمال ہوا، قرآن کی سب سے چھوٹی اکائی یونٹ آیت کہلاتی ہے۔ ہم پاروں کو جانتے ہیں، 30 پارے قرآن میں ہیں، ہم سورتوں کو جانتے ہیں، 114 صورتیں قرآن حکیم میں ہیں، ہم پاروں کو جانتے ہیں، 30 پارے قرآن حکیم میں ہیں، ہم منزلوں کی تعداد جانتے ہیں، 7 منزلیں قرآن میں ہیں، ہم صورتوں کی تعداد جانتے ہیں، 114 صورتیں قرآن حکیم میں ہیں۔ البتہ قرآن کریم کا سب سے چھوٹا یونٹ یعنی اکائی کیا ہے؟ وہ آیت کہلاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ہو گئی، الرحمن الرحیم دوسری آیت ہو گئی، مالک یوم الدین تیسری آیت ہو گئی۔ یہ سب سے چھوٹی اکائی یا یونٹ ہے جس کو آیت کہتے ہیں قرآن حکیم میں۔ قرآن کریم کی کل آیات ہیں 6236۔ ایک مشہور فگر چلی آ رہی ہے 6666، ایسا نہیں ہے۔ جب ہم کاؤنٹ کریں گے، پارٹ 1 میں بھی ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا، وہاں پہ موجود بھی ہے لکھا ہوا، اور اب پارٹ 2 میں ذکر کر رہے ہیں کہ 6236 آیات ہیں قرآن حکیم میں۔ آیت کے معنی
نشانی جسے دیکھ کر بھولی ہوئی شے یاد آ جائے۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ نشانی کو۔ اور قرآن حکیم میں جو آیات ہیں یہ نشانیاں ہیں، یعنی ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے نشانیاں کائنات میں بھی ہیں اور نشانیاں قرآن حکیم میں بھی ہیں۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ نشانی جسے دیکھ کر بھولی ہوئی شے یاد آ جائے۔ کائنات کی نشانیاں اللہ کی یاد دلاتی ہیں، قرآن کی آیات اللہ کی یاد دلاتی ہیں، اللہ کا تعارف ہمارے اندر ہے، بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، یاد دلاتی ہیں قرآن کی آیات، اللہ کا تعارف ہمارے سامنے رکھتی ہیں۔ آیت نمبر 3، نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے کچھ حالات حق کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 3 کا ترجمہ ہے۔ واقعات کا بیان، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات کا بیان ہے، اور یہ واقعہ ایمان والوں کے لیے سنایا جا رہا ہے۔ اور اس میں ایک حکمت کیا ہے؟ سبق آموزی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو پڑھا، بہت سے اسباق ہمارے سامنے آئے، اب تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، فرعون کے حوالے سے ذکر، بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی سامنے آئے گا، فرعون اور اس کی قوم کے انجام کا بیان بھی آئے گا۔ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اس میں بہت ساری سبق آموزی کی باتیں، مورل لیسنز بھی بہت سارے جو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگلی آیت، آیت نمبر 4، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، بے شک فرعون زمین میں سرکش تھا اور اس نے وہاں کے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ اگلا حصہ آیت کا، یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین، اس نے کمزور کر دیا تھا ان میں سے ایک گروہ کو، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ آیت نمبر 4 کا ترجمہ۔ تشریح کی چند باتیں۔ فرعون کے جرائم، بہت بڑا ظالم، بہت بڑا جابر۔ کیا جرائم تھے؟ نمبر 1، زمین میں سرکش تھا، یہ قوم کو اس نے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، زمین میں سرکش تھا فرعون۔ نمبر 2، لوگوں کے درمیان طبقاتی تقسیم کر دی تھی، لوگوں کو انگلش میں کہتے ہیں نا ڈیوائڈ اینڈ رول، لوگوں کو تقسیم کر کے کبھی آپس میں ہی لڑا دیا، کبھی ایک کو دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا، کبھی دوسرے کو پہلے کے خلاف کھڑا کر دیا، اور اپنی حکمرانی کو جاری رکھا۔ ویسے نوٹ کیجئے گا، فرعونیت کے یہ مظاہر، یہ جو فرعون کا طرز عمل ہے، یہ حرکتیں آج بھی آپ کو دنیا کے کئی ممالک میں ملیں گی۔ مختلف گروہوں میں تقسیم کرو قوم کو، لڑاتے رہو اور اپنی حکمرانی کو جاری رکھو۔ اگلا نقطہ، بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، ظلم و جبر ان پر کر رہا تھا فرعون، بنی اسرائیل کو غلام بنا کر۔ چوتھا جرم، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو کام کی غرض سے زندہ رکھتا تھا کہ وہ کام کاج کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اچھا، یہ بات بھی نوٹ کیجئے گا، میں نے عرض کیا تھا کہ مصر کے بادشاہ کو فرعون، فیرو انگلش میں کہا جاتا ہے، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، اور مختلف بادشاہ گزرے، سب فرعون کہلاتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت بھی ایک فرعون تھا بادشاہ، اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ لڑکوں کو قتل کرو، لڑکیوں کو زندہ رکھو، ایک بات۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، نبوت کا اعلان کر دیا، تحریک برپا کی، اس وقت دوسرا فرعون تھا، اس نے بھی کہا تھا ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے تاکہ ان کی قوت ختم ہو جائے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 2 فرعون گزرے ہیں، اور دونوں نے یہ کام کیا کہ لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم اور لڑکیوں کو، عورتوں کو زندہ رکھنے کا۔ تو یہ بھی ظلم تھا اس فرعون کا۔ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو کام کی غرض سے زندہ رکھتا تھا۔ 5ویں بات، زمین میں فساد مچا رہا تھا۔ تو یہ ظلم و ستم تھا، یہ سرکشی تھی، یہ غلام بنا کے رکھنا اور لوگوں کو تقسیم کرنا طبقات میں، گروپس کے اندر، اور اپنی حکمرانی قائم رکھنا، لڑکوں کو قتل کر دینا، اس کا حکم جاری کرنا، لڑکیوں کو زندہ رکھنا، زمین میں فساد مچانا، یہ 5 جرائم فرعون کے بیان ہوئے۔ فساد سے مراد کیا ہے؟ حد اعتدال سے تجاوز کر جانا، حد اعتدال سے درمیان کا سیدھا معاملہ، اس سے تجاوز کرنا، اس کو کراس کر دینا، یعنی سیدھی راہ کو چھوڑ دینا، اس سے علیحدہ ہو جانا، ڈیویٹ ہو جانا، تو سیدھی راہ کو چھوڑ دینا یہ فساد ہے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے
کہ فرعون فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ کیا کہا گیا ہے؟ فرعون فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ پیغمبر تو سیدھی راہ کی طرف بلا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور وہ دوسری طرف ڈیویٹ کر کے چل رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، باطل پر ہے، شرک کا مظاہرہ اس کی قوم میں نظر آتا ہے، اور وہ خود خدائی کے دعوے کرتا تھا معاذ اللہ۔ یہ اس کی فساد کی روش کا بیان۔ آیت نمبر 5، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے، اور ہم انہیں امام بنائیں، اور ہم انہیں ان کے ملک و مال کا وارث بنائیں۔ یہ آیت نمبر 5 کا ترجمہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان کا ارادہ کس کے ساتھ؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں پر احسان کا ارادہ فرمایا جو زمین میں کمزور بنا دیے گئے تھے، یعنی بنی اسرائیل، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں امام اور وارث بنانے کا ارادہ فرمایا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ غلام کل ان کو امامت ملے گی، حکمرانی ملے گی؟ اور کون کہہ سکتا تھا خدائی کا دعویٰ کرنے والا ظالم جابر فرعون وہ غرق کر دیا جائے گا؟ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ کمزوروں کو ہم امام بنائیں گے، وارث بنائیں گے، اختیار دیں گے، اقتدار دیں گے، حکومت دیں گے، اور یہ جو ظالم اور جابر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ اس بات کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اگلی آیت سورۃ القصص کی آیت نمبر 6، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم انہیں زمین میں اختیار عطا کریں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان کمزوروں سے وہ دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 6 کا ترجمہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بنی اسرائیل پر مزید احسان کا ارادہ۔ کیا ارادہ فرمایا اللہ نے؟ زمین میں غلبہ و استحکام اور اختیار دینے کا، اور فرعون اور اس کے لشکروں کی ہلاکتوں کا۔ غلبہ غالب آ جانا آسان لفظ ہے، اور استحکام مضبوطی عطا ہونا، مضبوطی کو استحکام کہتے۔ تو اللہ نے چاہا کہ بنی اسرائیل کو آئندہ اللہ غلبہ عطا کرے، حکمرانی عطا کرے، مضبوطی عطا کرے، اور فرعون اور اس کے لشکروں کو اللہ ہلاک کر دے۔ تو یہ احسان ہے بنی اسرائیل کے لیے، اور یہ سزا ہے فرعون اور اس کے لشکروں کے لیے۔ حامان کا تعارف۔ فرعون کا وزیر تھا حامان، فرعون کا وزیر تھا۔ جیسے فرعون ظالم و جابر تھا، اس کی بھی سرکشی اسی نوعیت کی تھی۔ اسی انداز سے قرآن حامان کا ذکر کرتا ہے، اور احادیث میں بھی اس کا نافرمانوں کی لسٹ میں ذکر آتا ہے۔ فرعون اور حامان کا ڈر، وہ اپنی بادشاہت کے ختم ہو جانے سے ڈرتے تھے۔ وہ جو خطرہ تھا نا کہ کوئی لڑکا کھڑا ہوگا اور سلطنت کے خلاف، اب جب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دعوت حق پیش کریں گے، باقی تفصیل واقعے کی بعد میں آئے گی اور صورتوں میں آئے گی، اس بات کا خوف تھا فرعون اور حامان کو کہ ان کی بادشاہت ختم نہ ہو جائے، تبھی تو بچوں کے قتل کا اعلان کر ڈالا تھا فرعون نے۔ اگلی اور آخری آیت ہے آج کی اس نشست کے حوالے سے، سورہ قصص کی آیت نمبر 7، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور تم ڈرنا نہیں اور نہ تم غم کرنا، بے شک ہم اسے تمہاری طرف واپس پہنچانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 7 کا ترجمہ ہوا۔ ایک لفظ وحی کا استعمال ہوا، لیکن ذکر تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ہو رہا ہے۔ آئیے اس وحی کے لفظ کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں تاکہ کوئی کنفیوژن کبھی ذہن میں ہو تو وہ دور ہو جائے۔ وحی کا لفظ لغوی اعتبار سے پوشیدہ طریقے سے خبر دینے کو وحی کہتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے لٹرل میننگ، لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو۔ اگر ہم ڈکشنری میں وحی کا لفظ عربی سے چیک کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پوشیدہ طریقے سے خبر دینا، خبر دینا مگر پوشیدہ طریقے سے، یہ وحی کہلاتا ہے، یعنی یہ وحی کرنا کہلاتا ہے۔ لیکن جب شرعی اصطلاح ہے تو کیا مفہوم ہے اس کا؟ شرعی اصطلاح میں وحی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اس نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام سے کسی طریقے سے کیا ہو۔ شرعی طور پر جب یہ لفظ استعمال کریں گے، لغوی طور پر نہیں،
وہ تو ہے چپکے سے خبر دینا پوشیدہ طریقے پر. دینی اصطلاح میں، شرعی اصطلاح میں جب وحی کا لفظ استعمال ہوگا اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا وہ کلام جو وہ اپنے نبیوں سے کرے کسی طریقے سے، وہ ہے جو وحی پیغمبروں کو عطا ہوتی رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی کرنے سے مراد یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک بات ڈال دی. وہ نبی تو نہیں ہے، نبیوں پر وحی آتی ہے، تو وحی کا لفظ یہاں لغوی مفہوم میں ان کے دل میں اللہ نے پوشیدہ طریقے سے ایک بات ڈال دی، جس کو عام طور پر ہم الہام کہتے ہیں، اور یہی ہم نے ترجمہ بھی کیا الہام کے لفظ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی فرمانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے انہیں صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیں، کیونکہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کے بارے میں فرعون نے اعلان کر دیا تھا کہ انہیں قتل کر دیں. اس سے بچانے کے لیے یہ تدبیر اللہ نے سجھا دی، یہ بات اللہ نے دل میں ڈال دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے کہ صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ ان کی طرف لوٹا دیا جائے گا. نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ خبر دی کہ ہم انہیں رسول بنائیں گے. تسلی عطا ہو گئی، بیٹا ان کو واپس مل جائے گا، موسیٰ علیہ السلام لوٹا دیے جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں رسول بنائے گا. قصہ ہم نے کافی پڑھ لیا، لیکن آیات اگلے لیسن میں مزید آئیں گی، تو اس قصے کو جو ہم تھوڑا پہلے پڑھ چکے ہیں اس کی مزید وضاحت چند آیات قرآنی کی روشنی میں اگلے لیسن میں ہمارے سامنے آئیں گی. تو آج قصے کو یہیں روکتے ہیں. ان آیات کے ترجمے و تشریح کے بعد مزید گفتگو اگلے لیسن میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی. اگلی کلاس تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنی دعا میں آپ ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.